بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب کی بار بیٹی پیدا ہوئی تو مجھ سے ہمدردی کی امید مت رکھنا، میں نے بیوی کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے حتمی فیصلہ سنایا اور اٹھ کر کمرے سے جانے لگا۔ جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، یہ سب میرے اختیار میں نہیں ہے، ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، دوسری پیدا ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، ہر کوئی اپنے نصیب کا کھاتا ہے۔ میری بیوی مجھے دلیل دینا چاہ رہی تھی، مگر اس وقت میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کسی برتاؤ کرنا چاہیے۔ میں بس اپنا فائدہ اور نقصان دیکھ رہا تھا۔ مجھے بیٹیاں شروع سے ہی بوجھ لگتی تھی، کیونکہ میری 5 بہنیں تھیں۔ ان کی شادی کرتے کرتے میری شادی کی عمر ہی نکل گئی۔ 35 برس کی عمر میں دولہا بنا اور 37 کی عمر میں ایک بیٹی کا باپ بن چکا تھا۔ پہلے ہی 5 بہنیں اتنی مشکل سے بیاہی اور اب ایک اور کی شادی کا بوجھ ابھی سے میرے کندھوں کو جھکا چکا تھا۔ اگر دوسری بیٹی پیدا ہوتی تو میری رہی سہی امید بھی ختم ہو جاتی۔ میں چاہتا تھا میرا بیٹا ہو جو میرا ہاتھ بٹائے، کل کو میرا ساتھ دے اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو پھر مجھے وہی اس کے جہیز کی فکر لگی رہتی کہ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈوں اور اس کی شادی کا بندوبست کروں۔ اکلوتا بھائی تھا، اس لیے بہنوں کی شادیوں کے انتظامات اور اخراجات خود ہی برداشت کرنے پڑے۔ اس لیے ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میرے 2 بیٹے ہوں جو ایک دوسرے کا سہارا بنے اور مجھے ان کے ہوتے ہوئے کام نہ کرنا پڑے۔ میں شروع سے ہی یہی خواہش رہی تھی اور شادی کی پہلی رات ہی میں نے اپنی بیوی کو اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ مجھے ایک بیٹا چاہیے جو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ساری زندگی میں نے اپنی بہنوں کو بیانے میں لگا دی، اب سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس کے لیے جو کرنا پڑا کروں گا۔ میری بیوی بیچاری حیران رہ گئی تھی کہ اس کے اختیار میں تو کچھ نہیں تھا، مگر اس وقت میں اتنا تھک چکا تھا کہ اس بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ پہلی بیٹی کی پیدائش پر تو میں چپ رہا کیونکہ وہ میری اولاد تھی، اس لیے سب سے زیادہ مجھے پیاری تھی، مگر دوسری بیٹی کی پیدائش کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرے ماں باپ نے بیٹا پیدا کرنے کے لیے 5 بچیوں کو جنم دے دیا اور جس طرح میں نے ان کی شادیاں کروائی تھی یہ تو میں ہی جانتا تھا۔ ابھی چھوٹی باری بہن کی شادی کی تھی، اس کی شادی ہوئی نہیں کہ میری بیٹی پیدا ہو گئی۔ میں پریشان ہو گیا کہ کیا میری ساری زندگی قرض لیتی گزر جائے گی؟ کیا کبھی میرے سکھوں کے دن نہیں آئیں گے جب میں سکون کی زندگی گزاروں گا؟ میری بیوی کا تعلق ایک دیندار گھرانے سے تھا، وہ اچھی عورت تھی، مجھے سمجھاتی رہتی کہ ایسے اداس مت ہوا کرو، لیکن جب لوگ آ کر قرض کے پیسے مانگتے تو تب میں روتے ہوئے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھتا، کیونکہ ساری زندگی ہوش سنبھالتے ہی میں نے یہی ماحول دیکھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے میں 15 برس کا تھا جب میری سب سے بڑی بہن کی شادی تھی۔ گھر میں پیسوں کی تنگی تھی، ایسے میں نے ایک دوست سے 10,000 روپے ادھار لیے تھے جو میں نے بڑی مشکلوں سے چکائے تھے۔ دوست ہر وقت شرمندہ کرتا اور باقی سب کے سامنے پیسوں کا تقاضا کرتا تو ایسے محسوس ہوتا جیسے رہی سہی عزت بھی ڈوب گئی ہے۔ اب مجھے بہت برا لگتا تھا۔ اس سب کی ذمہ دار میرے والدین تھے، ان کی غلطی تھی، جب اتنے سارے بچوں کو پرورش نہیں کر سکتے تھے تو پھر انہوں نے پیدا کیوں کیا؟ مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں اور میرے بعد 3 بہنیں پیدا ہوئیں۔ میری بیوی نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کو بولا اور کہنے لگی کہ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس بار بھی بیٹی پیدا ہوگی۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ وہ ایسے شرمندہ ہو رہی تھی جیسے اس نے کوئی گناہ کر لیا ہو۔ مجھے معلوم تھا میں غصے میں بہت کچھ بول جایا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی غصہ ختم ہوتا فوراً احساس ہو جاتا تھا کہ میں نے غلط کیا ہے اور وقت سے پہلے میں معافی بھی مانگ لیا کرتا تھا۔ میں نے بیوی کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک رو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھنا مجھے پورا یقین ہے
اللہ تعالیٰ مجھے مزید نہیں آزمائیں گے اور مجھے ایک بیٹے سے نوازیں گے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، کیونکہ میرے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس چکا تھا اور میں بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ باہر آ کر میں نے اپنی آنکھیں صاف کی اور کام پر چل دیا۔ تبھی راستے میں مجھے نصیر صاحب ملے۔ وہ کہنے لگے، ویسے تو بے شک اولاد دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر پہلے تم 5 بہنوں کی شادی کی فکر کرتے رہے، اب تو تمہاری اپنی بیٹی بھی پیدا ہو چکی ہے، ساری زندگی تم کل سے لے کر بچیوں کی شادی کرواتے رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ افسوس کرنے لگے تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں کہنے لگا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بچی کو اتنا قابل بناؤں گا کہ اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے جانے لگا۔ جب وہ کہنے لگے، میاں دوسری شادی کے بارے میں سوچ لو، کیونکہ جو عورت ایک بیٹی پیدا کر سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اور بھی بیٹیاں پیدا کرے گی۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ ان کے منہ پر تھپڑ مار دوں، مگر وہ عمر میں کچھ برس مجھ سے بڑے تھے، اس لیے میں ان کا لحاظ کر گیا اور چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ میری ایک بیٹی کیا پیدا ہوئی، لوگوں نے باتیں سنانا شروع کر دی کہ مجھ پر ایک اور بوجھ نازل ہو چکا ہے، نہ جانے یہ لوگ دوسرے کو جینے کیوں نہیں دیتے۔ یہ بات تو طے تھی کہ جب سے میری بیٹی پیدا ہوئی تھی میرا کاروبار بہت اچھا چلنے لگا تھا، اور میں اس بات کو مانتا تھا کہ یہ سب ترقی میری بیٹی کی بدولت مجھے ملی ہے۔ سارا دن کام کرنے کے بعد جب میں گھر پہنچا تو بیوی بہت پریشان تھی، رو رو کر آنکھیں بھی لال ہو رہی تھی۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اتنی پریشان کیوں ہے، مگر وہ کام میں مصروف تھی تو مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ اسے مخاطب کر سکوں۔ وہ گھر کے کام کر رہی تھی اور میں بچی کو سنبھال رہا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی بہت پیاری تھی، مگر جب لوگوں کی باتیں سنتا تو تھوڑی دیر کے لیے ان کے کہے میں آ جاتا، حالانکہ میں ان کی نہیں سننا چاہتا تھا، مگر بے بس تھا۔ وہ لوگ میرے بڑے تھے، نصیر صاحب تو اسی محلے میں رہتے تھے، بلکہ میرے خاندان کے لوگ تھے۔ میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا، سوائے چپ رہنے کے۔ میری بیٹی سو چکی تھی۔ میں نے اسے چارپائی پر لٹایا اور پھر بیوی کو بلایا اور کہنے لگی، بس برتن دھونے ہیں، ابھی آئی۔ جب وہ میرے پاس آئی تو وہ اس کی آنکھیں نمکین پانے سے بھر چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، نیک بخت، خیریت تو ہے؟ تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو کس لیے؟ وہ کہنے لگی کہ میں آپ کو بیٹے کی خوشی نہیں دے سکتی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے اس بار بھی بیٹی پیدا ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ رو رہی تھی۔ تب ہی میں اسے کہنے لگا، پاگل، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اس کے اچھے نصیب اور صحت والی زندگی کی دعا کرو۔ ہر کسی نے اپنے نصیب کا کھانا ہے۔ یہ صبح ہی تو تم نے مجھے سمجھایا تھا اور اب آنسو بہا رہی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب میں نے اسے سمجھایا تو وہ دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ میں ساری رات یہی سوچتا رہا کہ 2 بیٹیوں کا خرچ میرے ذمے ہے، کل کو وہ بڑی ہوں گی، ان کی تعلیم کے اخراجات کے ساتھ ساتھ اور ان کی شادی کے خرچے بھی ہوں گے۔ ایسے میں مجھے ایک خطیر رقم درکار ہوگی۔ ویسے تو آج کل میری کمائی بڑھ رہی تھی، مگر پھر بھی مہنگائی بھی تو بڑھ رہی تھی۔ ساری رات یہی سوچتے سوچتے گزر گئی کہ کون سی کمیٹی میں حصہ لوں تو میرے پاس اتنی رقم اکٹھی ہو جائے گی۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھاؤں، کیونکہ میری ایک بیٹی پیدا ہو چکی تھی، جبکہ دوسری کی بھی ڈاکٹر نے پیش گوئی کر دی تھی۔ اب مجھے ہی ان کے مستقبل کے لیے کچھ کرنا تھا۔ مجھے ان کی تعلیم سے کوئی غرض نہیں تھی، بس مجھے ان کی شادیوں کی فکر تھی۔ میں نے پہلے ہی سوچ لیا کہ جیسے ہی وہ میٹرک تک تعلیم حاصل کریں گی میں فوراً ان کی شادی کروں گا، کیونکہ بچیاں کم عمر ہوں تو ان کے اچھے رشتے آتے ہیں، جیسے ہی ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے ان کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ میری بیٹیوں کی شادی اچھے گھرانوں میں ہو۔ ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی
اور مجھے ابھی سے ان کی شادی کی فکر لگ گئی تھی۔ تقریباً آدھی رات کے بعد میری آنکھ لگی۔ صبح میری بیوی مجھے جگاتی رہ گئی۔ میرے گھر میری آنکھ بہت دیر سے کھلی۔ دیکھا تو سورج سر پر آ چکا تھا۔ میں جلدی سے بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور منہ ہاتھ دھوتے ہوئے بغیر ناشتہ کیے دکان پر چلا گیا، کیونکہ آج بہت بڑا سودا کرنا تھا۔ میں اپنی دکان کو بڑھانا چاہتا تھا۔ پہلے میری دکان پر 2 ملازم کام کر رہے تھے، کیونکہ اب میرا کام بڑھ چکا تھا تو میں نے 3 اور ملازم رکھ لیے۔ آج کل میری کمائی بہت اچھی ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے ہمارے گھر کے حالات بدلتے جا رہے تھے، مگر مجھے اپنی بیٹیوں کی فکر لگ گئی تھی۔ میں ابھی سے ہی ان کے رشتے اور شادی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ ایک روز دکان پر تھا جب میں ایک بہت بڑی ڈیل کرنے والا تھا۔ تبھی میری بیوی وہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بہت درد ہو رہا ہے لیکن کوئی نہیں جو میری مدد کر سکے۔ یہ سن کر مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں نے اسے ڈیل کو ٹھکرا دیا اور جلدی سے گھر کی جانب دوڑا۔ وہاں جا کر دیکھا تو میری بیوی بے ہوش کمرے میں نیچے فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھا۔ میں نے ایمبولینس کو فون کیا اور پھر اسے لے کر ہسپتال آ گیا۔ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ تبھی نصیر بھائی کی کال آنے لگی، جنہوں نے میرے ساتھ ڈیل کرنی تھی۔ وہ کہنے لگے، بیٹی تو ہے، پیدا ہونے والی تھی، اس کے لیے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی بڑی ڈیل ٹھکرا کر آپ نے اچھا نہیں کیا، دیکھنا بعد میں تم پچھتاؤ گے۔ میں سمجھانے لگا کہ چاہے وہ بیٹی ہے مگر وہ میرے لیے بہت اہم ہے، اس لیے دوبارہ اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال مت کیجیے گا۔ میں اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر نصیر بھائی چپ ہو گئے اور غصے سے بغیر خدا حافظ کہے فوراً کال کاٹ گئے۔ میں نے بھی انہیں نظر انداز کر دیا۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں تھا کہ ان کی بے تکی باتوں پر غور کرتا۔ میں واپسی بیوی کی طرف آیا تو وہ بہت کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے فروٹ خریدے اور بیوی کے پاس رکھوائے تاکہ وہ کھاتی رہے۔ بہنوں کو اطلاع کی کہ بیٹی پیدا ہوئی تو میرے بڑی بہن زینت روتے ہوئے ہسپتال میں داخل ہوئی۔ وہ آتے ساتھ ہی رونے لگی اور کہنے لگی، ابھی تو میرے بھائی کے سر پر بوجھ کم ہوا تھا اور اب وہ بوجھ پھر سے میرے بھائی کے سر پر سوار ہو چکا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ میری بیوی پہلے سے ہی خود کو ان سب باتوں کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ وہ رونے لگی۔ تبھی میں نے اپنی بہن کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ میری بیٹیوں میرے لیے بوجھ نہیں ہے، بلکہ اپنی خوشی سے انہیں پالوں گا اور وقت پر ان کی شادیاں کروں گا تاکہ کل کو ان کی اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میرے بولنے پر آپا خاموش ہو گئی۔ جس طرح وہ بیان کرتے ہوئے حال میں داخل ہوئی تھی، بہت سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، ہر کوئی ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے آپا کو چپ کرانے کا اشارہ کیا اور بچی کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ابھی میری بڑی بیٹی حال ہی میں 1 سال کی ہوئی تھی، تبھی دوسری بیٹی نے جنم لے لیا۔ بہت سے لوگوں نے خوش ہو کر مبارکباد دینے کی بجائے افسردہ ہو کر بیٹی پیدا ہونے کے لیے دکھ کا اظہار کر رہے تھے۔ میری بھی غلطی تھی۔ میں 2-4 لوگوں میں بیٹھ کر باتیں کرتا تھا کہ جب میرا بیٹا پیدا ہو جائے گا تو میں خود کو اکیلا محسوس نہیں کروں گا، بلکہ کوئی ہوگا جس کی وجہ سے میں آزاد رہوں گا۔ مجھے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا اور نہ ہی مجھے گھر کی فکر ہوگی۔ مجھے پریشان ہونا نہیں پڑے گا۔ میں گھر نہیں ہوں تو گھر کے کام کون کرے گا؟ وہ آسانی سے کر دے گا۔ یوں مجھے کوئی فکر باقی نہ رہے گا۔ اگر کل کو مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو کم از کم میرے گھر والوں کا خیال کرنے کے لیے کوئی تو ہو۔ اب تو مجھے ہر وقت یہی فکر ستانے لگی تھی، اگر کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ دوسری بیٹی کی پیدائش پر تو میں خاموش ہو گیا، مگر جب میری بیوی تیسری بار حاملہ ہوئی تو میں بہت خوش تھا اور ہر بار تہجد میں بیٹا ہونے کی دعا مانگا کرتا تھا۔ ابھی میری بیوی کو حاملہ ہوئے چند مہینے گزرے تھے جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے پیٹ میں جڑواں بچے پل رہے ہیں۔ میں خوش ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر لڑکے ہوئے تو کتنی اچھی بات ہوگی، ایک ہی بار میں 2 بیٹے مل جائیں گے جو میرا سہارا بنیں گے۔
میری بیوی کی ڈلیوری کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ اس نے دونوں بیٹیوں کو ہی جنم دیا ہے۔ یوں میری 4 بیٹیاں پیدا ہو گئی۔ میں نے بیٹی کی امید چھوڑ دی اور بیٹیوں کے جہیز کے لیے الگ سے رقم اکٹھی کرنا لگا۔ لوگ افسوس کرتے ہیں کہ تمہاری 4 بیٹیاں ہیں، ان کی پرورش کیسے کروں گا؟ میری بیوی کو میری بہنیں باتیں سنواتی کہ اتنی بیٹیاں پیدا کر دی مگر ایک بیٹا نہ پیدا کر سکی جو کل کو ہمارے بھائی کا سہارا بنے۔ میری بیوی بیچاری چپ کر کے روتی رہی، میں بھی تنگ آ جاتا رہا۔ جلد از جلد بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ ابھی میری بڑی بیٹی 14 برس کی تھی جب میں نے اس کے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیا۔ میرا دوست اقبال جس کی ملکیت میں سبزی منڈی آتی تھی، میں نے سوچا کیوں نہ اس کے بیٹے کے بارے میں سوچا جائے، کیوں نہ اس نے خود آگے بڑھ کر مجھ سے رشتے کی بات کی تھی۔ میں تو خوشی سے نہال ہو گیا تھا، تب سے اس کے سامنے جھکا جھکا رہتا تھا۔ گھر آ کر میں نے بیوی سے بات کی، وہ چپ رہی اور کہنے لگی بچی میٹرک کر لے، اس کے بعد سوچیں گے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ادھر اقبال بھائی کو یہ امید دلوائی کہ یقیناً میری بیٹی زینب آپ کی بیٹی ہے۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ میری بڑی بیٹی زینب نے ضلع بھر میں ٹاپ کیا تھا، میں بہت خوش تھا۔ اب میں اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کرنا چاہتا تھا کہ میں اس امید سے مزید گھر نہیں بٹھا سکتا تھا۔ سب باتیں سناتے تھے، نہیں چاہتا تھا کہ بچیوں کی ذہنی حالت پر کوئی اثر پڑے اور جلدی جلدی اپنے گھروں کی ہو جائے تو مجھے بھی سکون آ جائے گا۔ جب میں نے بیوی سے بات کی تو وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی تمہاری بڑی بیٹی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میں غصے ہو گیا اور کہنے لگا اتنا اچھا رشتہ ٹھکرائے گی تو ساری زندگی پچھتاتی رہ جائے گی۔ میں نے اب تک اپنی بیٹیوں سے بہت محبت سے پیش آیا تھا مگر اب مزید مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے پاس اتنی رقم جمع ہو چکی تھی کہ ایک بیٹی کی شادی کر سکتا تھا مگر میری بیٹی راضی نہیں ہو رہی تھی، وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے اقبال بھائی سے بات کی تو وہ کہنے لگے چلو ابھی میرا بیٹا بھی کمانے کے قابل نہیں ہوا تو میں ایسا کر لوں کہ انٹر تک انتظار کر لیتے ہیں، وہ 12ویں کلاس تک پڑھ لے، اس کے بعد ہی ہم لوگ ان کی شادی کی باتیں کریں گے۔ اقبال بھائی نے تو رضامندی دے دی مگر میں اپنی بیٹی سے ناراض تھا جس کی وجہ سے دوست کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑا۔ تب سے میں نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا۔ وہ مجھ سے بات بھی کرتی تو میں اسے جواب نہ دیتا بلکہ منہ دوسری جانب پھیر لیتا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ شادی کے لیے ہاں نہیں کرتی تو کوشش کرے مجھے مخاطب نہ کرے۔ میری بچی جسے ساری زندگی میں نے اپنی پلکوں پر بٹھائے رکھا، اب اس کی نہ کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے مجبور ہو چکا تھا۔ میری غلطی بھی نہیں تھی، اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے اور وہ مسلسل انکار کر رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دوست اقبال کے بیٹے کا رشتہ میرے ہاتھ سے جائے۔ اتنا جانتا تھا کہ میری بیٹی پڑھنا چاہتی ہے مگر پڑھائی تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ میں اسے سمجھاتا رہ گیا کہ وہ شادی کے لیے مان جائے، اگر آج وہ شادی کے لیے نہیں مانی تو کل کو وہ پچھتائے گی اور اس وقت کو یاد کر کے خود کو کوسے گی کہ کیوں انکار کیا۔ مگر وہ اس بات پر بضد تھی کہ اسے بہت سارا پڑھنا ہے، میں اس کی تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا مگر میں چاہتا تھا کہ میری بیٹیاں وقت پر اپنے گھر کی ہو جائیں، یہ نہ ہو کل کو میں مر جاؤں تو انہیں در در بھٹکنا پڑے۔ انہیں ایک اچھی زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں 4 بیٹیاں تھیں تو ظہیر احمد ان کے حق میں بہتر فیصلہ نہیں کر سکا۔ مجھے ان سب کی بے حد فکر تھی۔ میری بیٹی یہ انٹر میں بھی ٹاپ کیا تھا، وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر میں اسے پڑھائی کے نام پر اتنے اچھے رشتے ٹھکراتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اسے برا طرح سے بلیک میل کیا مگر وہ نہیں مان رہی تھی، وہ تو مجھ سے بحث کرنے کو تیار ہو گئی تھی۔ اقبال بھائی کے سامنے میں شرمندہ نہیں ہو سکتا تھا لیکن بیٹی میرا کہا نہیں ماننا چاہتی تھی تو میں مزید اس پر زبردستی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری بیوی نے بھی یہی مشورہ دیا کہ جوان اولاد ہے، اس پر زبردستی کر کے تمہیں
تمہیں کیا ملے گا؟ اس سے اچھا ہے کہ ہم لوگ زینب کی بجائے سدرہ کی شادی کر دیتے ہیں، اس سے زینب تعلیم پر توجہ دے سکے گی۔ یہ کہہ کر میری بیوی نے میری سوچوں کا رخ موڑ دیا تھا۔ اب میں ایک نئے مسئلے پر سوچ رہا تھا۔ ایک دن جھجکتے ہوئے میں نے اقبال بھائی کو بلایا اور ساری صورتحال انہیں کہہ سنائی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ یہ رشتہ ہاتھ سے نہ نکلے، بلکہ کسی ایک کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ میری بیٹی سدرہ نے بڑی بہن کا حال دیکھا اور مجھے پریشان دیکھ کر وہ میرے کام آنے کو تیار ہو گئی۔ ابھی حال ہی میں اس نے 11ویں کلاس کے پیپر دیے تھے۔ میں نے کہا بھائی سے بات کر لی، جو شادی کے بعد اسے پڑھنے دیں گے۔ بس چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ اقبال کا بیٹا رحمان، جو پہلے زینب کا منگیتر تھا، اب اس کی شادی سدرہ سے کر دی گئی۔ میری بڑی بیٹی شادی کے بعد آئی تو بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے زینب کو دیکھ کر افسوس ہوتا تھا، جو مجھے سب سے زیادہ پیاری تھی، مگر پھر بھی میرے ہر بات ٹالتی۔ وہ اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتی رہی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا اور اس کے سلام کا جواب نہ دیتا تھا۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ تھا کہ اس کی وجہ سے اقبال بھائی کو بھی اپنی بیوی سے اتنی باتیں سننی پڑی، اور انہوں نے مجھ سے سوال جواب کیے۔ وہ الگ تھے، لوگوں نے کئی باتیں بنائی، کہنے لگے اس لیے تو بیٹی اتنی منہ پھٹ ہو گئی ہے، انکار کر رہی ہے۔ مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ وہ بالغ تھی اور اس پر زبردستی نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے اسے خرچہ دینا بند کر دیا، لیکن وہ تو مجھ سے فیس نہیں لیتی تھی۔ نہ جانے اپنے اخراجات کیسے پورے کرتی تھی۔ شاید جو بیوی کو رقم دیتا تھا وہ اسی سے ہی اپنے اخراجات پورے کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، میں نے بڑی بیٹی کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا۔ باقی دو ابھی 8ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ ان کی ابھی شادیاں نہیں ہو چکی تھی اور رشتوں کی قلت کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا۔ ابھی تو ایک بیٹی کی شادی کی تھی، اس لیے 2 بیٹیوں کی شادی کی مجھے بہت بڑی رقم کی ضرورت تھی، جو ابھی تک میرے پاس اکٹھی نہیں ہوئی۔ بہرحال میں نے اپنا سارا دھیان کاروبار پر دینا شروع کر دیا۔ نہیں جانتا تھا کہ بڑی بیٹی آج کل کیا کر رہی ہے، بس وہ کالج جایا کرتی تھی، اتنا پتہ تھا۔ اقبال بھائی نے بھی کئی بار دبے لفظوں میں اظہار کیا کہ جوان جہاں بیٹی ہے، اکیلی جا رہی ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا، یا تو خود چھوڑ آیا کرو یا بیوی کو ساتھ بھجوا دو۔ اس طرح سے بیٹی کو اکیلے نکلنا اچھا نہیں ہے۔ میں نے ان کے بات نظر انداز کی، کیونکہ اس پر بھروسہ کرتا تھا، اس سے ناراض تھا اور اسے مخاطب بھی نہیں کرتا تھا۔ بہت سے لوگ مجھے باتیں سنا رہے تھے، مگر میں نے کسی کی بات پر غور نہیں کیا، چپ چاپ اپنے کام پر توجہ دیتا رہا اور بیٹی کو اس کا کام کرنے دیا۔ بے شک میں اس سے انجان رہتا، مگر اس پر بھروسہ کرتا تھا کہ وہ کچھ غلط نہیں کر سکتی، بس اسے تعلیم حاصل کرنے کا جنون حد تک شوق ہے، وہ اسی کو پورا کر رہی تھی۔ 2 سال بعد جب میری چھوٹی بیٹی نے میٹرک کر لیا تو ان کے رشتے آنے پر میں نے ان کی بھی شادی کر دی۔ باقی بڑی بیٹی بچی ہوئی تھی، اب اس کی شادی کے لیے رقم اکٹھی کر رہا تھا۔ حال ہی میں میری بیٹی کی تعلیم مکمل ہو گئی تو میں نے اس سے شادی کا بولا۔ اس نے تب بھی انکار کر دیا۔ اب تو بالکل ہی میں نے اس کے سامنے آنا چھوڑ دیا اور بیوی کو بھی کہہ دیا اسے سمجھا لو کہ میرے سامنے مت آیا کرے۔ اس کی بات میں میری بیٹی کو پرواہ نہیں تھی، وہ اپنی زندگی میں مگن تھی۔ انہی دنوں میں فیصلہ کر لیا کہ بیٹی ساتھ بات کر کے پوچھوں تو وہ چاہتی کیا ہے۔ ایک روز اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ میرے ایک بار بلانے پر وہ خوشی خوشی میرے کمرے میں چلی آئی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں اسے کیا کہنے والا ہوں، ورنہ وہ شاید میرے کمرے میں آنا پسند نہ کرتی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب نہیں دیا۔ اسے کہنے لگا کیا تماشا ہے، پہلے تو تم نے میٹرک کا کہا، پھر انٹر کا، اور اب تمہاری تعلیم کے 4 سال مکمل ہو چکے ہیں، تم ابھی بھی شادی سے انکار کر رہی ہو۔ چاہتی کیا ہو؟ کب تک تمہیں گھر میں بٹھائے رکھیں گے؟ شادی کبھی نہیں کرنا۔ میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی تھی، مگر میری بیٹی کے کہنے لگی ابا میرے بہت سے خواب ہیں اور میں ان خوابوں کو پورا کیے بنا شادی نہیں کر سکتی۔ میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، مگر میں آپ کا کہا نہیں مان سکتی، یہ کہہ کر جانے لگی۔ جب میں نے اسے کہا بیٹھ جاؤ،
آج تم مجھے بتائے بغیر نہیں جا سکتی کہ آخر تم چاہتی کیا ہو۔ میرے لہجہ سخت ہوتا جا رہا تھا، غصے کی وجہ سے ماتھے پر واضح شکنیں موجود تھی۔ بیٹی کے غصے کو کر کے سمجھانا چاہتا تھا تاکہ وہ فوراً شادی کے لیے مان جائے، ورنہ جتنے اس کے رشتے آ رہے تھے ممکن تھا عنقریب رشتے آنا بند ہو جائیں اور اسے کسی شادی شدہ مرد یا پھر کسی رنڈوے سے شادی کرنی پڑے۔ میں اپنی بیوی کو اچھی زندگی دینا چاہتا تھا، جیسے باقی بیٹیاں خوش تھیں میں چاہتا تھا کہ اسے ہی زینب بھی خوش رہے، مگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا یہی فیصلہ مجھے غصے میں مبتلا کر رہا تھا۔ میرے اس سے کئی بار بحث ہو چکی تھی، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ میں نے غصے میں آ کر بیٹی کے تاثرات جانچنے کی کوشش کی تو وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، کیا آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں آ رہا جو ایسے سوال پوچھ رہے ہیں؟ میں بڑبڑا گیا اور پھر تاثرات بدلتے ہوئے کہنے لگا، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، ورنہ اسے پڑھنے نہ دیتا۔ میری بات مانو، اب بھی وقت ہے، مجھے بتا دو وہ کون ہے جس کی خاطر تم مجھے منع کر رہی ہو۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ الٹا غلط بات لے گئی، کہنے لگی، جو بھی ہے بہت جلد آپ سے ملوا دوں گی اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کر رہی ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کو مجھ پر فخر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ میری آنکھوں میں آنکھیں جھانک کر دیکھنے لگی۔ اسے سمجھانے لگا، تمہاری عمر 24 برس ہو چکی ہے اور اب کیا چاہتی ہو؟ پڑھائی کر لی، اب نوکری کر کے خوار ہونا چاہتی ہو کہ برسوں کے 100 دھکے کھا کر واپس جا کر چند پیسے کمانا چاہتی ہو؟ جب کہ تمہارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو پھر یہ نوکری کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے غصہ آ رہا تھا، وہ میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی، ابا جان آپ صبر کریں، بس 1 سال انتظار کریں، اگر میں اپنے خوابوں کی تعبیر حاصل نہ کر پائی تو جیسا آپ کہیں گے میں بالکل ویسا کروں گی اور کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ وہ مجھے منانے کی کوشش کر رہے تھے اور میرے قدموں میں بیٹھ چکی تھی۔ اتنے سال ہو چکے تھے، میں نے اسے بات نہیں کی تھی، صرف اس لیے کہ وہ شادی کے لیے مان جائے، مگر وہ ابھی تک اس سے شادی سے انکار تھی۔ تبھی میں اسے کہنے لگا، کوئی انسان تم سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ شادی شدہ لوگوں کے رشتے آئیں گے جو دوسری شادی کی خواہش مند ہوں گے یا پھر ایسے لوگ جن کی بیویاں وفات پا چکی ہوں گی۔ اپنی عمر دیکھو، تمہاری بہنیں کب کی بیاہی جا چکی ہیں اور اپنے گھروں میں خوش ہیں، خدا را تم بھی مان جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ دور ہوتے ہوئے میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہنے لگی، اب آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں صرف 1 سال کا وقت دے دیں، اگر میں کچھ نہ کر سکی تو خود ہی اپنے خوابوں سے ہاتھ چھڑا لوں گی۔ میں نے ایک سرد سانس خرج کی اور پھر اسے کہنے لگا، اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے غصہ آ رہا ہے۔ زینب، میں نے تمہیں اپنی تمام بیٹیوں سے سب سے زیادہ محبت دی ہے، نہیں چاہتا تھا غصے کی وجہ سے تم پر ہاتھ اٹھا بیٹھو۔ وہ کہنے لگی، بابا جان مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور میرا کہا نہیں ٹال سکتے، مگر میری مجبوری ہے، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ میں اپنی بچی کا احساس کرنا چاہتا تھا، مگر وہ مجھے حقیقت سے آشنا نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ ٹال مول سے کام لے رہی تھی، جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ رہا تھا۔ مجھے غصہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کر جانے لگی۔ جب میں نے والٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جتنے پیسے چاہیے لے لو، وہ کہنے لگی، ابا جان مجھے کسی پیسے سے لینے کی ضرورت نہیں، میں اپنے اخراجات خود اٹھا لیتی ہوں۔ نہ جانے وہ اپنا خرچہ کیسے پورا کرتی تھی۔ بیوی سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے بھی انکار کر دیا، مجھے نہیں معلوم، نہ جانے وہ کیسے پورا کرتی تھی۔ سنا ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ نوکری کرتی ہے، گھر سے جاتی ہے، واپس شام کے وقت آتی ہے، آتے ساتھ ہی سو جاتی ہے۔ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ صبح اٹھتی ہے تو کتابوں میں سر دے کر بیٹھ جاتی ہے۔ بیوی کی باتیں سن کر مجھے حیرت ہوئی کہ میں تو بیٹی سے انجان رہا تھا، اس نے بھی بیٹی کی خبر نہیں لی تھی۔ مجھے لوگوں کی کہی بڑی باتیں سچ لگنے لگی تھی۔
بہرحال میں نے رشتہ دیکھنا شروع کر دیے تھے، کیونکہ میری بیٹی نے کہا تھا وہ 1 سال بعد شادی کو تیار ہے، اس لیے میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی آرام سے منگنی کر دیں گے، بعد میں شادی ہو جائے گی، لیکن میں مزید اچھے رشتے تو نہیں ٹھکرا سکتا تھا۔ 6 مہینے مجھے اپنی بیٹی دکھائی بھی نہ دی، یا جانے وہ کہاں غائب رہتی تھی۔ بیوی سے پوچھتا تو وہ کہتی کہ پڑھ رہی ہے۔ میں سوچتا کہ یہ ایسی کون سی پڑھائی ہے جو اسے 24 گھنٹے مصروف رکھتی ہے۔ پہلے میں خود اسے مخاطب نہیں کرتا تھا، اب جب میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا وہ خود ہر وقت کتابوں میں گھسی رہتی۔ ایک روز میں نے اس کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ پاگلوں کی طرح کتاب پڑھ رہی تھی، اسے اپنی حالت کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا۔ مجھے افسوس تھا کہ یہ سارا دن کرتی کیا رہتی ہے۔ پوچھتا تو کہتی بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے ایسے خوابوں سے تنگ آ کر میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک روز میں دکان سے واپس آ رہا تھا تو محلے کے لوگ جو میری بیٹیوں کے خلاف بولا کرتے تھے، سب لوگ خوشی خوشی میری جانب بڑھے۔ میں حیران رہ گیا، یہ کیا ہے؟ وہ لوگ ڈھول کی تھاپ پر ناچتے رہے۔ میں پوچھتا رہ گیا آخر وجہ کیا ہے، مگر کوئی بھی مجھے نہیں بتا رہا تھا۔ سب لوگ ناچنے میں مصروف تھے، باقی لوگ مجھے آگے بڑھ کر مبارکباد دے رہے تھے۔ میں پوچھ رہا تھا کہ کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو، تو وہ مجھے بغیر کچھ بتائے بس اپنے کام میں مصروف رہے۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، مگر کسی کو پرواہ نہیں تھی، ہر کوئی بے حد خوش تھا۔ مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی اور لوگ میری تعریف کر رہے تھے کہ ان کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی ایسا کام نہیں کیا جو میری بیٹی نے کر دکھایا ہے۔ میں حیران تھا کہ آخر میری بیٹی نے ایسا کون سا کام کیا ہے جو وہ لوگ اس طرح سے میرا استقبال کر رہے ہیں۔ مجھے پھولوں کے ہار پہنائے جا رہے تھے، مجھ پر پتیاں نچھاور کی جا رہی تھی جیسے میں کوئی سیاست دان ہوں۔ بہرحال کافی دیر یہ تماشا چلتا رہا۔ مجھے غصہ آ گیا تو میں نے زور سے چلاتے ہوئے کہا بس کرو، یہ سب کیوں کس چیز کا جشن منا رہے ہو؟ مجھے تو بتا دو ذرا۔ یکدم ہر طرف خاموشی چھا گئی اور ڈھول والے نے ڈھول بجانا بند کر دیا۔ ہر کوئی حیران ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ تبھی ان لوگوں نے جا کر میری بیوی کو بلایا۔ اس نے جو مجھے خبر سنائی اسے سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میری بیٹی نے CSS کا امتحان کلیئر کر دیا تھا اور ٹاپ کیا تھا۔ وہ بطور اسسٹنٹ کمشنر ہمارے شہر میں تعینات ہو چکی تھی۔ میں حیران تھا، اس نے کسی کو بھنک بھی نہ پڑنے دی تھی اور اتنی بڑی کامیابی سمیٹ لی۔ اس نے اس کامیابی کے واسطے اتنے سالوں تک میری نفرت سہی، اور آج وہ اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر ہمارے علاقے میں تعینات ہوئی تو سبھی لوگ میری تعریف کر رہے تھے۔ یہ وہی میرے خاندان کے لوگ تھے جو اولاد نرینہ سے محروم ہونے کی وجہ سے مجھے طعنے دیا کرتے تھے اور میری بیٹیوں کے خلاف بولا کرتے تھے۔ انہی لوگوں کے دباؤ میں آ کر میں اپنی تمام بیٹیوں کی کم عمری میں ہی شادی کر دی تھی۔ میری بڑی بیٹی مسلسل شادی سے انکار کرتی رہی اور آج وہ کامیاب ٹھہری۔ اس نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی تھی کہ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری بچی سارے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنے اخراجات پورے کر رہی تھی۔ وہ ایک سکول میں پڑھا رہی تھی اور اپنی تعلیم پر توجہ دینا چاہ رہی تھی۔ اگر وہ پہلے مجھے مقابلے کے امتحان کے بارے میں بتا دیتی تو شاید میں اس کا ساتھ نہ دیتا اور فوراً اس کی شادی کر دیتا، مگر اس نے میرے خلاف جا کر مقابلے کا امتحان دیا، ٹاپ بھی کیا اور بطور اسسٹنٹ کمشنر تعینات بھی ہو گئی۔ اس نے بیٹا بن کر دکھایا تھا، جبکہ ساری زندگی میں اسے کمزور عورت سمجھ کر اس کے مستقبل کی فکر کرتا رہا، اور آج وہی لوگ جو مجھے زیادہ بیٹیاں ہونے کے طعنے دیا کرتے تھے وہی میری تعریف کر رہے تھے۔ حیران تھا کہ بیٹیاں پیدا ہونے پر میں نے صبر و شکر سے کام لیا تھا، آج سے اس کا مجھے صلہ مل رہا تھا۔ جب میں محلے میں گیا تھا تو لوگوں کو ہجوم دیکھ کر ڈر گیا تھا، مگر اتنی خوشی کا خبر سن کر جب میں گھر گیا تو میری بیٹی روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی بابا جان میں نے کر دکھایا ہے وہ عہدہ جس کے لیے آپ سارا زندگی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میں نے وہ کامیابی سمیٹ لی ہے جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ آپ کی نفرت سہی، کیا آپ آج بھی مجھے معاف نہیں کریں گے؟ کیا آج بھی آپ اس بات پر دکھ ہیں کہ آپ کے 4 بیٹیاں ہیں؟
جو آپ کا سہارا نہیں بن سکتی۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے میرے گلے لگ گئی۔ میں نے اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، مجھے فخر ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ہم دونوں گلے لگ کے کھڑے تھے، جو میری باقی بیٹیاں بھی آ گئی اور بہن کو مبارکباد دینے لگی۔ سارا شہر مجھ سے جھک کر سلام دعا کرتا اور سبھی لوگ مجھ سے ڈرتے تھے، کیونکہ میں اسسٹنٹ کمشنر کا والد تھا۔ تمام بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش تھیں، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ ایک بہت بڑی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہے۔ ایک روز میں دکان پر بیٹھا ہوا تھا جب مجھے اطلاع ملی کہ میری بیٹی سدرا کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اسے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ ڈاکٹر آپریشن کے لیے ایک خطیر رقم مانگ رہے ہیں، جو ان کے پاس اس وقت کیش کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ بس پھر میں نے کسی طرح سے پیسے اکٹھے کیے اور بیٹی تھما دیے، مگر میرا داماد زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا اور چند گھنٹوں میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ میری بیٹی روتی رہ گئی۔ میٹرک کے بعد بھی میں نے اس کی شادی کر دی تھی۔ آج اس کے 3 بچے تھے۔ میرے دوست اقبال کا تو کب کا فوت ہو چکا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، جن میں نے ایک فوت ہو چکا تھا، جبکہ دوسرا اپنے باپ کا کاروبار سنبھال رہا تھا۔ کچھ دن میری بیٹی وہاں رہی کیونکہ وہ عدت میں تھی، ایسے میں وہ گھر واپس نہیں آ سکتی تھی۔ میں بہت افسردہ تھا۔ میری بیٹی کے 2 بیٹے تھے، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے تھے، مگر مسئلہ وہی تھا کہ اب میری بیٹی کو اخراجات کی فکر تھی، کیونکہ اس کا دیور اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے باپ کی ساری دولت اور جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میری بیٹی کو گھر سے بچوں سمیت نکال دیا۔ میں اسے سمجھانے کے لیے اس کے پاس گیا، مگر اس نے مجھے دھکے دے کر بے عزت کیا اور گھر سے نکال دیا۔ میں بیچارہ کیا کرتا، وہاں سے واپس آ گیا اور اقبال سے دوستی کی وجہ سے نکاح کے وقت میں نے زیادہ کچھ نہیں لکھوایا تھا، ورنہ اس کی جرت کہ وہ میری بیٹی کو گھر سے نکالتا۔ میں نے اس کے خلاف کیس کر دیا۔ اس میں زینب میرا ساتھ دے رہی تھی۔ جلد ہی ہم نے وہ کیس جیت لیا اور میری بیٹی حصے میں دولت اور جائیداد اسے مل گئی۔ وہ صرف میٹرک پاس تھی، کہیں نوکری بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے مکمل طور پر مجھ پر انحصار کرنے لگی۔ اسے اس کی شوہر کی چھوڑی ہوئی جائیداد سے حصہ مل جایا کرتا تھا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ مگر پھر بھی وہ احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ آج وہ روتی تھی اور کہتی تھی کہ ابا میاں، میں نے آپ کا کہا مانا۔ آپ نے کہا تھا اگر میری بات مانو گی تو ساری زندگی خوش رہو گی۔ دیکھیے آج میں کیسی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں دھیرے دھیرے احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہوں۔ کاش آپ نے مجھے پڑھایا ہوتا تو میں بھی آپ ہی کی طرح نوکری کر رہی ہوتی اور اپنے اخراجات خود برداشت کرتی۔ میرے 2 بچے ہیں، میں کب تک آپ پر انحصار کر سکتی ہوں؟ وہ رو رہی تھی اور تبھی مجھے احساس ہوا میری بڑی بیٹی نے ایک معقول فیصلہ کیا تھا۔ وہ پڑھی اور ایک مقام حاصل کیا۔ آج وہ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا رشتہ بہت اونچے گھرانے سے آیا تو میں نے فوراً اس کی منگنی کر دی اور جلدی ہی سے اس کی تاریخ کا بھی ارادہ کر لیا تھا۔ ایک بیٹی کا غم مجھے آدھا کر رہا تھا۔ میری باقی دونوں بیٹیاں بہت خوش تھیں۔ میں نے بڑی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ جلد ہی وہ اپنے بیاہ کے دیس سدھار گئی۔ اس نے اپنے سے چھوٹی بہن سدرا کو بھی یہی مشورہ دیا کہ گھر بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم اپنی تعلیم پر توجہ دو۔ ابھی کم عمر ہو، تمہاری عمر ہی کیا ہے، کوئی 25 برس کی ہوگی، اس لیے تعلیم کو دوبارہ سے شروع کرو اور وہی مقام حاصل کرو جس کی تمہیں چاہت رہی۔ جب بڑی بہن نے چھوٹی کو سمجھایا تو اس نے 2 بچوں کے ہوتے ہوئے تعلیم کو پھر سے شروع کر لیا۔ میری بیوی سارا دن ان کے بچے سنبھالتی۔ میں نے انہیں مرنے سے پہلے ہی سب کے نام برابر کی جائیداد کر دی تھی تاکہ کل کو کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ویسے بھی آج کل میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور موت کا تو دوسرا بھروسہ ہی نہیں تھا، وہ کب آ جائے۔ میری بیٹی سدرا نے حال ہی میں انٹر میں اچھے نمبر لے کر پاس ہوئی۔ وہ بہت خوش تھی اور بار بار بڑی بہن کا شکر ادا کر رہی تھی جو اسے زندگی کی طرف واپس لے آئی تھی، ورنہ تو وہ ایک صدمے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اس کا شوہر وفات پا چکا ہے، اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ میں اس کا ہر طرح سے اخراجات برداشت کر رہا تھا، مگر پھر بھی جو وہ محفوظ محسوس نہیں کرتی تھی۔
میں نے خود ہی تو بچپن سے ان کے ذہن میں ڈالا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ان کا کیا ہوگا۔ اسی بات کو اس نے ذہن میں بٹھایا ہوا تھا اور اسی وجہ سے اس کے ذہن میں کئی سوال چل رہے تھے، مگر وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں اس کا باپ تھا، سمجھتا تھا۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی، میرے لیے یہی کافی تھا۔ ہم والدین سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کے وقت پر شادی کر دی تو فرض پورا کر دیا، مگر انہیں اتنا تو پڑھانا لکھانا چاہیے کہ کل کو وہ کسی پر انحصار نہ کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے وہ شوہر کی مار سہے یا پھر اس کے طعنے برداشت کرے۔ بہتر ہے کہ بیٹیوں کو پڑھایا جائے۔ ایک لڑکی پڑھتی ہے تو ساری نسل سنورتی ہے، جبکہ ایک آدمی پڑھتا ہے تو صرف وہ خود کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جتنی لڑکیوں کی تعلیم ضروری ہے اتنی ہی لڑکوں کی تعلیم بھی ضروری ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب وہ کس کے ساتھ چھوڑ جائے۔